السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ۔ تو ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ بات کرنے والا ہے سبزی کے بارے میں۔ تو سبزی آج میں یہ جو بینگن، جس کو بینگنی کہتے ہیں، ہم پنجابی میں بینگنی کہتے ہیں، لمبی والی ایک گول والا بینگن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو میں آج سمجھانے والا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بار بار پوچھ رہے ہیں جی آپ تھوڑا ابھی سبزیوں کی طرف بھی آئیں، تو سبزی اور فروٹ کی طرف میں آؤں گا۔ سارے جتنے بھی پروگرام ہیں آہستہ آہستہ ہر پروگرام میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں کہ یہ میرے پاس 12 انچ گملہ کا سائز ہے، جو میں نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا۔ اس پروگرام میں نے بتایا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ لوگوں کے گھروں میں یہ گملے کے اندر ہی سبزیاں جو ہیں وہ گرو کریں، سردی ہو یا گرمی ہو۔ اگر گرمی ہے تو گرمیوں کی سبزی لگائیں گے، اگر سردی ہے تو سردیوں کی۔ اس طریقے سے آج میں بات کرنے والا ہوں۔ یہ جو بینگنی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پر میں نے کیا طریقہ کیا۔ یہ وہی پودے ہیں جو میں نے زمین سے نکالے، پہلے زمین میں تھے، زمین سے نکال کے میں نے ٹرانسفر ان کو گملوں کے اندر کیا۔ اس کے بعد جو میں نے طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر کچھ ابھی اس کو ہو سکتا ہے، اس کو سپرے اگر کرنی ہے تو آپ اس کو 2.5 سین سپرے کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ بچہ ہوگا چھوٹا سا، بالکل اس کا سائز نارمل ہوگا۔ جب یہ پھول تیار ہوتی ہے اس وقت اس کی سپرے نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، اس کے اوپر کوئی آپ نے فوٹی لیدر استعمال نہیں کرنا، کوئی نیم کا ہولد کا وہ جو کہتے ہیں نیم والا سپرے وہ نہیں کرنا، نیم کا تیل کا سپرے کریں وہ بھی بالکل نہیں کرنا۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کوالٹیاں ہر پودے پلانٹ کا مجھے بالکل پتہ ہے، مکمل طور پر پتہ ہے۔ جیسے آپ فروٹ والی کوئی چیز ہوگی، بغیر فروٹ کی ہوگی، اگر آپ اس کی ایئرلنگ کرتے ہیں، اگر کوکو پیٹ کے اندر کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آپ پودا وہ آپ سنبھالیں گے، پالیں گے تو کوالٹی اس کی کوئی خاص نہیں ہوگی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر آپ اس کو مٹی کے اندر مٹی اگر اچھی بنا کے اس کی ایئرلنگ کریں گے، چاہے وہ فروٹ والا ہوگا چاہے فروٹ کے علاوہ ہوگا، جو اتنے سالوں کے دوران جو میرے سامنے ہوتا رہا ہے، جتنی بھی ایئرلنگ ہوتی رہی ہے، جتنی بھی گٹھیاں باندھتے رہے ہیں، اس کے ساتھ مٹی لگتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو مٹی لگنے کی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بینگن کا، اس کو میں نے کوئی اس بار صرف اس کو ڈی کمپوز کیا ہوا پرانا والا جو کھاد کا گوبر ہوتا ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے۔ وہ ڈالنے سے پودے کی گروتھ اچھی رہتی ہے اور اس کی لک بھی اچھی رہتی ہے اور یہ صحت مند بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑا بھی ہوتا ہے، پھیلتا بھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی سبزی کا ہو، بینگن ہو، دھنیا ہو، ہری مرچ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ سبزیوں کو یہ بالکل یہ چیزیں پسند کرتی ہیں۔ ہاں ادروائز نارمل جو ہے نا، سپرے کرنے والا کاریگر بندہ ہو تو وہ سبزی کو ہلکا نارمل سا رکھ کے اس کو سپرے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بھی کھانے سے پہلے، جب جی اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اس وقت اس کو سپرے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ طریقہ نہ کرے۔ اگر اس کو کیمیکل کھاد وغیرہ کوئی ڈالتا ہے تو وہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ میں آپ کے لیے وہ پروگرام کر رہا ہوں جو آپ نے گھروں میں گرو کرنی ہے۔ وہ لوگ جو ہیں کیمیکل کھاد ڈالتے ہیں، جن لوگوں نے یہ منڈیوں کے اندر سیل کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو سبزی آپ کے کھانے پینے سے غرض نہیں ہے، ان کو جتنی زیادہ ہوگی ان کی اتنی زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسی لیے وہ زیادہ اس کو گرو کریں گے۔ اس کو بے شک کیمیکل والی کھاد مل جائے، کوئی اور مل جائے، وہ اس طریقے ڈالتے جائیں گے۔ تو آپ نے گھروں کے اندر اگر بالکل صاف ستھری، اچھا ذائقہ، اچھا اگر آپ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ یہی طریقہ ڈی کمپوز گوبر جو کھاد ہے یہی ڈالیں، اسے جو ہے ادھر ادھر کسی کے کہنے پر نہ ہو۔ اگر یہ طریقہ آپ کریں گے تو بڑا بیسٹ اچھا رہے گا۔ اگر آپ اس طریقے لوگوں کی باتوں پر آ گئے، اس کو یہ چیز ڈال دو، وہ چیز ڈال دو، اس طریقے ہزاریں چیزیں اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ ان کا ذائقہ جتنا بھی ہوگا وہ فروٹ کے اندر ضرور آئے گا، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر طریقہ جو میں بتا رہا ہوں ڈی کمپوز گوبر کھاد والا، اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ نے اگر اس کی 15 دن کے بعد ہلکی سی گڈائی کرنی ہے، اس کو ہلکا سا گوبر ڈال دیا، یہ اس میں خوش رہتا ہے 2 ٹائم۔ ہاں اس کے لیے سائز ایسا رکھو، اس کو واٹرنگ کرنے کے لیے سبزی جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو روز ہی واٹرنگ کریں، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہم لوگ وہ بات بتاتے ہیں جس بات کی آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اس طریقے جیسے ہمارے
کوئی بھی گاؤں ہے، گاؤں کے اندر اس کو روٹین ہوتی ہے، اس کو کبھی کبھی پانی 7 دن کے بعد بھی لگتا ہے، کسی کو 6 دن بعد لگتا ہے، کسی کو 7 دن کے بعد لگتا ہے، لیکن وہ کھلی زمین ہوتی ہے، وہ پانی سٹور کر لیتی ہے 8 دن کے لیے۔ لیکن یہ گملے ہوتے ہیں، گملیوں کے اندر جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پانی کی واٹرنگ ہے، بے شک 1 دن چھٹی کروا دو، 2 دن کی چھٹی، تیسرے دن تو اس کو لازماً ڈالو۔ جتنی بھی آپ کی سبزی ہے انشاءاللہ اس کی گروتھ اچھی ہوگی۔ تو آج میں تھوڑا سا پروگرام میرا دیر سے آ رہا ہے، میں ایک وزٹ پر تھا، تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی نہیں یہ ہوگا، آئندہ سے جو پروگرام میرا ٹائم سے ہی آیا کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ رہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ نرسری ختم ہو گئی تھی، اب میں نے نرسری کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے، کچھ پودے اور لے کے آیا ہوں، کچھ جو خراب ہو چکے ہیں، ویسے ہی میں کسی کو دکھاتا نہیں ہوں، ہاں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہو، کیا اشر نشر ہو گیا ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ کو چیک کروا سکتا ہوں۔ تو اس میں یہ کیاریاں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پودے ہوتے تھے، ابھی ان کا حال یہ بن گیا ہے کہ ابھی میں یہ سب کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ جتنی بھی کیاریاں ہیں اس میں کچھ پودے چند بچے تھے جو میں نے وہ سامنے لے گیا ہوں، اسی طریقے سے یہ صاحب کا حشر نشر ہو چکا ہے۔ تو ابھی دوبارہ سے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ میں ٹھیک کروں گا، تو کیاریاں سیٹ کر کے پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا، جیسے یہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، بس اسی طریقے کا یہ جو حال ہو گیا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس کو میں جلد ٹھیک کروں گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آپ میرے ساتھ رہیں، تو آنے والے دنوں میں بھی اچھے سے اچھے پروگرام آئیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگلے کسی نئی پروگرام کے ساتھ ملوں گا، تب تک اللہ نگہبان اور اپنا خیال رکھیے۔